اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وزيارة الحسين. غم حسین اور عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جو اس وائرس کے ساتھ ساتھ لڑتے ہوئے آج حسینی ہونے کا ثبوت دنیا میں مختلف شہروں میں، مختلف کنٹریز میں، مختلف انداز میں دے رہے ہیں، سلام ہے آپ تمام عزاداران سید الشہداء پر، سلام ہے امام بارگاہوں کے منتظمین پر، سلام ہے قلم اٹھا کر مرثیہ اور نوحہ لکھنے والوں پر، سلام ہے مرثیہ پڑھ کر اپنے دل اور اپنے زبان کو مرثیوں کے جملوں سے مزین کرنے والوں پر، سلام ہے نوحہ خوانوں پر، اور سب سے زیادہ سلام ہے فرش عزائے سید الشہداء کے مہمان عزاداروں پر، جو فرش عزا پر عزاداری کے صفوں میں زینب کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، جو حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کے ساتھ بیٹھنے والے بچوں پر سلام ہو، سلام ہے ان جوانوں پر جو شبیہ پیمبر شہزادہ علی اکبر اور نور چشم حسن مجتبیٰ قاسم کی سیرت پہ چلتے ہوئے صف عذاب بچھاتے ہوئے صف ماتم میں کھڑے ہونے والے تمام جوانوں پر۔ اس خوبصورت پروگرام میں ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم گنج شہیدہ میں موجود کچھ ہی ڈسٹنٹ پر آپ اپنے دلوں میں، اپنے آنکھوں کے سامنے تصور میں لائیے گا، یہ حسین کا روضہ ہے، وہ خوبصورت دنیا میں واحد قبر جس کے 6 کونے ہیں، اسی سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر موجود گنج شہیدہ کی طرف چلیے گا۔ جو چادر بچھی ہوئی ہے گنج شہیدہ میں، بڑے خوبصورت نام اس کے اوپر لکھا گیا ہے، لیکن میرے پاس معرفت نہیں ہے ان ہیروز کے بارے میں، ان حسینی اصحاب کے بارے میں۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہر فرش عزا پر مولا سید الشہداء کو سلام دینے کے بعد، مولا عباس علیہ السلام کو سلام دینے کے بعد، شہزادہ علی اکبر اور امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام دینے کے بعد ہم اصحاب حسین کو سلام دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ معرفت نہیں کہ ان کے اندر کوالٹیز، ان کے اندر خصوصیات، ان کے اندر اوصاف، ایسا ان کے اندر کیا تھا، ایسے کیسی عظیم ہستیاں تھیں کہ حسین نے ان پر فخر کیا، اور حسین ابن علی علیہ السلام نے دست امامت کو اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، جن پر ناز تھا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر۔ ہماری کوشش ہوگی اس پروگرام میں ہر روز ایک صحابی کے رجز کی طرف اشارہ کرے جو شہادت سے پہلے
جو کفن کے بدلے خون سے جب سراپا وہ آلودہ ہوا کرتے تھے اور جنت میں لے جانے کے لیے ساقی کوثر ان کے سرانے کھڑے ہوتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور بقی چھوڑ کر جناب سیدہ ان کی شفاعت کے لیے کھڑی ہوتی، تب وہ رجز پڑھ کر اس دنیا سے چلے جاتے اور سید الشہداء ایک اکیلے صبح عاشور سے لے کر عشر عاشور تک انہیں کندھا دیتے رہے۔ سلام ہے کندھا دینے والے حسین پر، اور جن لاشوں کو حسین نے اٹھا لیا ان لاشوں پر موجود زخموں پر، ان زخموں سے ٹپکتے خون کے ہر قطرے پر اور زمین کربلا پر ٹپکے ہر ایک خون پر میرا، آپ کا، ہمارے عزیز و اقارب کا، ہمارے بچوں کا سلام ہو۔ آج چلیے گا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقذف فی قلبہ حب الحسین وزیارت الحسین۔ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر اللہ کی رحمتوں کو خود پر نازل کرانا ہے، اگر آپ نے عاقبت بخیر ہونا ہے، ہم خیر البریہ کا مصداق اگر آپ نے بننا ہے، ہم الفائزون کا مصداق اگر آپ نے بننا ہے، حیدریون کے زمرے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، چلیے، کیونکہ امام رضا نے فرمایا فقذف فی قلبہ حب الحسین۔ جب تک آپ کا وجود، جب تک آپ کا رفتار، کردار، اخلاق اور آپ کی عبادت، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کے رسومات، آپ کے ہاں موجود ہر ایونٹس میں جب تک آپ حسینی نہ بنو، وہ زیارت الحسین، اور معرفت کے ساتھ جب تک آپ زیارت نہ کرو، خدا یہ دروازے آپ پر نہیں کھولے گا۔ اس کے لیے یہ شرط ہے، اور ان دروازوں کو اپنے اوپر کھلوانے کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ، بہترین تعویذ، اپنی آواز کو کربلا تک لے جانے کے لیے اور وہاں پہنچ کر حسینی بننے کے لیے اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ آج جس عظیم حسینی فوج کے آفیسر، حسینی فوج کے سردار، حسینی فوج کے آرمی میں موجود سب سے پہلے جس نے قدم اٹھا لیا اور اپنے آپ کو حسینی فوج میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو صفِ شہداء کربلا میں اپنا نام چمکانے کے لیے جس ہستی نے پہل کی، اس ہستی کا نام ہے انس بن حارث۔ کون ہے انس بن حارث؟ عزیزان من، جو ہمارے مومنین ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، جو ہمارے گھر کے مرد ہیں، دیکھ لیجئے گا انس بن حارث کون ہے۔ انس بن حارث اسدی کاہلی، یہ وہ ہے کہ اس نے خود اپنے کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، ان ابنی ھذا یعنی الحسین علیہ السلام یقتل بأرض من العراق فمن ادرکہ منکم فلینصرہ۔ یہ المناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 اور بہار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 141 میں یہ روایت ہے، اور اسی طرح بہت معتبر کتاب مثیر الاحزان صفحہ نمبر 17 میں ریفرنس آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ حسین کے عشق میں آج کرونا کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم اگر فرش عزا بچھا رہے ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں جو کربلا بپا ہونے سے پہلے، جو حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے، جس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی فیملی چھوڑ دی، اپنی زندگی کو خیر بات کہہ دیا اور وہ کربلا چلے آئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا ہے، یہ حدیث 3 ریفرنس میں نے آپ کو دے دی، کہتے ہیں کہ میں نے امام رسول خدا سے یہ سنی کہ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا یعنی الحسین، میرا بیٹا، اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی طرف، یقتل بأرض من العراق،
قتل کیا جائے گا، خون ناحق بہا دیا جائے گا، مظلومانہ انداز میں شہید کیا جائے گا عراق کے ایک سرزمین پر جس کا نام کربلا ہے۔ فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، تم میں سے جو کوئی اس وقت حسین کو درک کرے، حسین کی آواز کو سنے۔ آج میں محمد مصطفیٰ بتا رہا ہوں، میری ضمانت، میری رحمت، میری شفاعت، جنت میں میرے جوار میں اگر تمہیں جگہ چاہیے، اس وقت حسین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بس یہ حدیث سنی، محمد بن انس بن حارث نے جو ہے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے باغات کو چھوڑ دیے، اور کربلا کے قریب ایک گاؤں میں جا کر اپنا گھر بنایا اور وہاں پر جو ہے زندگی بسا لی، اور اسی انتظار میں وہ رہے۔ محمد بن سعد جو ہے کتاب طبقات کبریٰ میں، اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں، ایک شخص تھا جس کا نام عربان بن حیثم تھا، اب یہ اہل سنت کی بک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عراق گیا اور میں کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا، تو وہاں میں نے انس کو دیکھا، انس بن حارث کو دیکھا کہ ایک بیابان میں ایک جھونپڑی بنا کر ایک چھوٹے سے گھر میں جو ہے وہ رہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم بزنس مین اپنی پراپرٹیز چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کر یہاں اس بیابان میں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ یہاں تمہیں کیا ملے گا؟ کوئی قارون کا خزانہ تمہیں ملا ہے؟ تو وہاں اس نے، انس بن حارث نے یہ خوبصورت حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل فرماتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ میرے حسین کو سرزمین کربلا کے قریب کسی ایسے مکان میں شہید کیا جائے گا، تم میں سے جو کوئی میری شفاعت چاہتا ہے اس دن حسین کی نصرت کو جاؤ۔ تو مجھے خوف ہے کہیں وہ دن نہ آئے اور میں مولا حسین کی سید الشہداء کی نصرت کے لیے نہ پہنچوں، اس لیے میں کربلا کے قریب یہاں اپنی زندگی جو ہے بسانے کے لیے چلا آیا ہوں۔ طبقات کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435 میں یہ خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور بہت عجیب بات ہے کہ سڈنلی عاشور کے دن ہی یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ کہا، یہ وہ نہیں ہے جو 28 رجب کو، 28 رجب کو مدینہ سے ساتھ نکلے ہو، یہ تو کربلا سے بہت پہلے، یعنی 25 years ago یہ جو ہے کربلا کے قریب آ کر بس گئے تھے کہ کب نہ جانے کربلا بپا ہو، کب عاشور کا وہ واقعہ ہو، کب میرا حسین تنہا رہ جائے اور میں ان کی نصرت کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی دولت سب جو ہے قربان کر دوں، اور میں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأُسْرَتِي کا مصداق بن جاؤں۔ تب سے جا کر یہ وہاں پر رہے 6 months صرف نہیں بلکہ روز عاشور پھر کربلا میں آئے اور کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے رکاب میں اپنی ناقابل جان آپ پہ قربان کروں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کے پیشانی پر امام حسین علیہ السلام نے وہ پٹی آپ نے باندھ لی، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کی نظروں کے سامنے 18 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہے انس بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو رجز انہوں نے پڑھ لیا جب وہ خون میں غلطاں تھے اور سرزمین کربلا کی جلستی زمین پر آپ تڑپ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کی شفاعت کے لیے جب انس بن حارث کے سرانے پر پہنچے، تب انس بن حارث نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دے دیجئے، مرنے سے پہلے میں دنیا کو میسج دے کر چلا جاؤں، میں یہ نعرہ لگا کر یہاں سے چلا جاؤں تاکہ قیامت تلک میری آواز دنیا میں جہاں جہاں حسینی انداز میں فرش عزا بچھے، جو حسین کے لیے فرش عزا بچھا کر اپنے غم کا اظہار کرے، وہاں لوگوں تک یہ آواز جائیں، اور وہ اس دور میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ناصر بنے اور نصرت حسینی میں کامیاب ہو جائے۔ بہت خوبصورت نعرہ انہوں نے لگایا، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ آل علی شیعۃ الرحمن
وآل حرب شیعۃ الشیطان. آپ دیکھیے یہ جو لوگ اہل سنت اکثر کہا کرتے ہیں نا کہ یہ شیعہ ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، امام کو شہید کیا، اور اس کے بعد آج وہ خود ہی بیٹھ کر سینہ پیٹتے ہیں اور روتے ہیں. یہ جواب میں نہیں دے رہی، یہ انس بن حارث نے کربلا کی جلستی زمین پر کفن کے بدنے خون سے آلودہ ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ کہیں شیعوں کو بدنام نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ حسین کو کس نے مارا. فرمایا آل علی شیعۃ الرحمن، یہ رجز ہے دیکھیے، وآل حرب شیعۃ الشیطان، کہ خاندان علی کے جو فالوورز ہیں، جو ریئل بلیورز ہیں، وہ شیعۃ الرحمن ہیں، وہ رحمانی شیعہ ہے، وہ خدائی شیعہ ہے. وآل حرب شیعۃ الشیطان، جو حسین کے مقابل میں کھڑے ہیں، جو وقت کی یزیدیت کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، جو آج بھی دنیا کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں، وہ شیعۃ الشیطان، وہ شیعہ شیطان ہے، وہ شیطان کے فالوورز ہیں. اور کھل کر جواب دیا کہ یہ شیعہ آج وجود میں نہیں آیا، شیعوں کو ایران نے وجود میں نہیں لایا، شیعوں کو کسی بادشاہ کے دور میں کسی بادشاہ نے وجود میں نہیں لایا، بلکہ شیعہ جو ہے رسالت کے ساتھ ساتھ اس کی اصلیت جڑی ہے. جس دن دنیا میں رسالت کی بنیاد رکھی گئی، اسی روز تشیع کی بھی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا اعلان، اس کی اناؤنسمنٹ سرزمین کربلا کی جلستی زمین سے انس بن حارث اعلان فرما رہے کہ کل گنج شہیدہ میں تو تم 72 افراد کا نام چمکتا ہوا دیکھو گے، ان کا نام لوگے، سمجھ لینا یہ وہی شیعۃ الرحمن ہے. اور اگر تم عزاداری کو قائم کرو، اگر تم سیرت حسین پر چلو، اگر تم عظمت سید الشہداء کو سمجھو، اگر تم رسم عزا کے ساتھ عزم عزا کو اپنا لو، یقین رکھنا کہ تم بھی شیعۃ الرحمن بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں. آج اس رجز کے ذریعے ایک غلط سوال کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی. جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ شیعہ کب وجود میں آیا، کیا شیعہ جو ہے صفوی بادشاہ کے دور میں وجود میں آیا؟ یہ جواب آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ تو کربلا کے روز انس بن حارث نے رجز پڑھ کے نعرہ لگا کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ شیعہ تو رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یوم الانذار کی طرف اشارہ فرما رہے کہ دعوت ذی العشیرہ میں، جہاں مولائے کائنات، مولا الموحدین، امام المتقین، حلال مشاکل علی ابن ابی طالب علیہ السلام only 13 years کا بچہ تھا، 13 سال کے معصوم بچے تھے، تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، میں نام لے لوں، حاکم نیشاپوری. آپ جائیے کسی بھی اہل سنت کے عالم کے سامنے ان کا نام لے لیجئے گا، وہ تعظیم سے سر جھکائیں گے. حاکم نیشاپوری شواہد التنزیل میں کہتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا نے بچپن میں علی کو دیکھا، جب جب رسول نظریں اٹھا کر علی کو دیکھتے، تب آپ نے فرمایا ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ. یہ علی اور اس کے فالوورز اور اس کے بلیورز اور اس کی سیرت پر چلنے والے اور اس کی آواز پر لبیک کہنے والے اور اس کے بچوں کے ناصر بننے والے اور آخری زمانے میں یوسف زہرا امام زمانہ کے لیے زمینہ ساز بننے میں، ظہور کے لیے زمینہ ساز بننے والے، ہم الفائزون، یہی پرفیکٹ ہے، یہی کامیاب ہے، یہی لوگ پرہیزگار ہے یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی سرخرو ہوں گے. حاکم نیشاپوری اہل سنت کی بہت پیاری اور اتھینٹک بک میں جو ہے یہ حدیث انہوں نے لکھا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ریسرچ میں نے کیا تھا اس میں ہے انہوں نے 20 روایت حاکم نیشاپوری نے نقل کیا ہے، صرف اہل سنت کے 20 روایات، کہ جہاں جہاں علی کو دیکھتے، جہاں جہاں اصحاب علی ابن ابی طالب کو دیکھتے، شیعۃ الرحمن کی طرف اشارہ فرماتے. اور جو ہے اس کے بعد آیے تطہیر کو ذکر کیا ہے 20 روایات کے ساتھ کہ یہ تشیع کی حقیقت ہے، اور اس کا ایک اعلان انس بن حارث کے ذریعے سرزمین کربلا میں ہم نے دیکھ لیا. ہماری دعا ہے کہ پروردگارا انس بن حارث کے اس رجز کا واسطہ ہے، کفن کے بدلے خون سے آلودہ اس شہید کا واسطہ ہے،
راہ حسین میں حسین سے پہلے کربلا آنے والے اس حسینی زائر کا واسطہ ہے۔ خدایا ہمیں حسینی بنا دے، ہمیں حسینی اخلاق، ہمیں حسینی رفتار، ہمیں حسینی کردار، ہمیں حسینی عبادت عطا فرما دے۔ پروردگارا ہمیں حسینی بصیرت عطا کر، خدایا ہمیں وہ علم حسینی عطا کر کہ آج بھی سینہ تان کر انشاءاللہ العزیز ہر یزیدی کے سامنے ہم زینبی انداز میں، ہم حیدری انداز میں ہر شبہات کا جواب اسی طرح دیتے ہوئے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن کر ہم لوگوں کو حسین اور حسینیت کی جانب لانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ فرش عزا بچھانے والوں کو اجر کامل عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی ارواح کو کربلا کی زیارت نصیب فرما دے اور اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔